أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم حضرات و خواتین، سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 17 اور 18. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرتا ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ دونوں آیتیں ہیں. دیکھیے، پہلے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جن سے کبھی جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر غلطی ہونے کے فوراً بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. یعنی گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد بہت جلد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ہی توبہ قبول کرتا ہے جو غلطی کے فوراً بعد غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے فوراً جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے رہتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں، پوری زندگی انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کا منظر وہ اپنی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، تب وہ توبہ کرتے ہیں. قال انی تبت الآن، اب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. زندگی بھر غفلت میں پڑے رہے، گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں توبہ کرنے میں، غلطی کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. شیطان پہلے ہم سے غلطی کراتا ہے، غلطی کرانے کے بعد ہمیں جلدی توبہ کرنے سے روکتا ہے، جلدی توبہ نہیں کرنے دیتا ہے، بلکہ ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. ابھی سے توبہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو جوانی ہے، جب بڈھے ہوں گے تو توبہ ایک بار کر لیں گے، اب بعد میں دیکھیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایک ہی بار توبہ کر لیں گے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو ابھی تو رمضان باقی ہے نا، آخری عشرے میں تاخراتہ میں توبہ کر لیں گے. اس طرح سے ٹالتے رہتا ہے اور اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. دیکھیے، ٹالنے کا مزاج بعد میں دیکھیں گے، کل سے شروع کریں گے، اب جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، 1 تاریخ سے دیکھیں گے. یہ سب ٹالنے کا مزاج، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی مزاج. یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. جو بھی ہمیں نیکی اور بھلائی کا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اسے جلدی کر لینا ہے. دیکھیے، قرآن مجید کی تعلیمات نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں جلدی کرنے کی تعلیم ہے. جیسے جمعہ کے حوالے سے سورہ جمعہ میں جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً نکل پڑو، خرید و فروخت سب چھوڑ دو. دیکھیے یہاں پر ہم جمعہ کے لیے آنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فسعوا کا لفظ استعمال کیا. سعیون کے معنی ہوتا ہے دوڑنا، یعنی بھاگ کر کے جلدی آ جاؤ. اللہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ، فرّا فرّو کے معنی بھاگنا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. یہاں بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے سارعوا، جلدی کرو. دیکھیے دین کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی کرو، بھاگو، دوڑ پڑو، نکل پڑو، یہ تعلیمات ہے. دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ٹال مٹول نہیں، بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، یہ سب نہیں. دنیا کے کاموں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. دنیا کے بارے میں بھاگنے کا حکم نہیں ہے. مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے معمول چلنا، آرام سے چلنا. دنیا کے بارے میں کاروبار کے لیے، کھانے پینے کے لیے اللہ فرما رہا فامشوا فی مناکبها، تم اللہ کی زمین میں چلو، بھاگو نہیں کہا. دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بھاگنے کا حکم ہے، جلدی کرو. دنیا کے کاموں میں چلو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہے. دنیا کے بارے میں ہم بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنا بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے کہ ہمارا دین پیچھے چلا جا رہا ہے. دین کی ہمیں پرواہ نہیں، نماز روزے کی پرواہ نہیں، اور دنیا کے بارے میں ہم بھاگ رہے ہیں اور دین کے بارے میں سست رفتار. تو ہمیں دین کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے. کوئی بھی کام، صدقہ اور خیرات کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک بڑی اہم حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول کون سے صدقے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے؟ کس صدقے پر ہم کو سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صدقہ اور خیرات اس حال میں کرو کہ تم صحت مند ہو. سب سے پہلے صحیح، صحت مند ہو، اس کے بعد شحیح ہے. سواد سے صحیح کے معنی صحت مند، اور شین سے شحیح کے معنی حرص، لالچ. تمہیں مال کی حرص ہو، ضرورت ہو. ایک تو صحت مند ہو اور تمہیں مال کی حرص ہو، ضرورت ہو. تخشى الفقر، مال خرچ کرنے سے تمہیں غریبی اور محتاجگی کا خوف ہو، ڈر ہو کہ میری زندگی میں میرے بھی بہت سارے اخراجات ہیں، مجھے بھی مال کی ضرورت ہے. وتأمل الغنى، تمہیں مالداری کی امید ہو. تم صحت مند ہو، تمہیں مال کی ضرورت ہو اور مال کی حرص بھی تمہیں ہو. اس کے باوجود حالت صحت میں مال کی ضرورت ہوتے ہوئے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ صدقہ اللہ کی راہ میں سب سے بہتر صدقہ ہے اور اس پر زیادہ اجر و ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ اور خیرات کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، لیٹ مت کرو، یہاں تک کہ جب تمہاری روح حلقوم کو پہنچ جائے گی، موت کا منظر تم اپنی نظروں سے دیکھنے لگو گے، موت بالکل سامنے ہے، اس وقت تم چاہو گے، کہو گے لفلان کذا ولفلان کذا، اللہ کی راہ میں اتنا وصیت کر رہا ہوں، فلاں کو اتنا دے دو، مسجد میں اتنا دے دو، مدرسے میں اتنا دے دو. اللہ فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقد کان لفلان، اب تمہیں بولنے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ مال تمہارا جو کچھ ہے وہ فلاں کا ہو ہی گیا ہے. اب تم نہیں بھی کہو گے تو جس کو مال جانا وہ چلا جائے گا. اصل تو یہ تھا کہ تمہاری زندگی میں صحت کی حالت میں جب تمہیں مال کی ضرورت تھی
اس وقت جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت سے بڑھ کر کے تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، تابعی بولے تو جنہوں نے صحابہ اکرام سے ملاقات کی، صحابہ کو دیکھا، تو تابعین کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین لوگ جو میرے زمانے میں ہیں، اس کے بعد جو میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو میرا زمانہ ہے، تو تابعین کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے جس کے بہتر ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی اہم بات، فرماتے ہیں الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 روزہ ہے، 3 دن کا نام دنیا ہے۔ یہ پوری دنیا اول سے آخر ہماری پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو صرف 3 دن کا نام ہے۔ کہتے ہیں اما امس فقط ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه اما اليوم فلك فعمل فيه۔ کہتے ہیں کہ گزرا ہوا کل، ایک جو دن گزر گیا، ایک دن جو گزر گیا، گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، جو ہم کر لیے، گزرا ہوا دن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ دوسرا آنے والا دن، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اما اليوم فلک فعمل فیہ، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ گزرا ہوا کل واپس لوٹ کر آتا نہیں، آنے والے کل کا بھروسہ نہیں، اس لیے آج کا دن جو چل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ آج کا دن جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو، کل دیکھیں گے، 1 تاریخ سے شروع کریں گے، جمعہ سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے، بڑھاپے میں دیکھیں گے، یہ سب آنے والا نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ ہر دن آدمی یہ سوچے اما اليوم فلک فعمل فیہ، آج کا دن جو چل رہا ہے وہ ہمارا ہے، جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو۔ یہ ہر مومن کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہ ٹالنے کا مزاج اچھا نہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی کام میں کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ سوچتے، کیا ہوتا کی کیا بھی ہوتا نہیں، جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی اجتماعی کام ہے، جماعتی کام ہے، آپس میں مشورہ کرو، اتفاق، جس مشورے پر اتفاق ہو جائے، سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا، پختہ ارادہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، بسم اللہ کر کے شروع کر دو، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کا دن ہم اتنا سوچ رہے ہیں، آج امن ہے، سکون ہے، ماحول صحیح ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ماحول خراب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، ہر آنے والے دن پہلے سے برے ہوں گے۔ اب جو دن ہمارے پاس ہے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آپ گزرے ہوئے ایام پر نظر ڈالیے، پہلے حالات کیسے تھے، آج کیسے ہیں؟ گزشتہ رمضان میں کیا حالات تھے، کیا اس رمضان میں ویسی حالات ہیں؟ ہر نئے دن جب سورج نکل رہا ہے، ایک نیا فتنہ، ایک نئی خبر، ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کبھی بھی ٹال مٹول مت کرو، سستی مت کرو، جلدی کرو، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ زیادہ ہمیں سوچنے، ڈرنے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو گناہ کے بعد فوراً انہیں اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب ہی میں، جلدی فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے توبہ اور استغفار کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے کے لیے کل کتنے کنڈیشن ہیں؟ توبہ اسی ہر ایک کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، توبے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، وہ کنڈیشن رہیں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ تو توبہ کے لیے کتنے شرائط ہیں کسی کو معلوم ہے؟ نمبر 1 جی
اور شرک سے پاک ہو تو مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے۔ توبہ کے لیے پہلی کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے، یاد رکھیے غور سے، کہ جس گناہ سے ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ترک المعصیہ، گناہ کو فوراً پہلے چھوڑ کر کے توبہ کرنا۔ ایک آدمی شرابی ہے، شراب کی عادت ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، صبح شام شراب بھی مار رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ جس بھی گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ توبہ کرنے کے لیے پہلی شرط گناہ کو چھوڑ کر کے توبہ کرنا، ایک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو، غلطی کا اعتراف ہو، آدمی کا دل ملامت کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا، تو گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، ندامت، شرمندگی، گناہ کا اعتراف، غلطی کا اعتراف، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لینا، کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے میں قریب نہیں جا سکتا، زندگی میں کبھی بھی میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں، دل میں پختہ ارادہ ہو۔ ہم صبح توبہ کر رہے ہیں اور شام میں وہی حرکت کر رہے ہیں، شام میں توبہ کر رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ زبان سے ہم توبہ کی رٹ لگائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے گناہ کا تعلق اللہ سے ہے تو اس کے توبہ کے لیے یہ تین کنڈیشن ہیں۔ ہمارے گناہ کا تعلق اللہ سے کا مطلب ایسے گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ مان لیجیے انسان نماز چھوڑ دیا تھا، جھوٹ بولا، شراب پی لیا، یہ سب کیا ہے؟ ان گناہوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا ہم نے حق مار لیا، اب کسی کا حق مار کر کے ہم مسجد میں آ کر کے اللہ سے خوب رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تینوں کنڈیشن ہمارے پاس ہے، لیکن جب تک اس بندے کا ہم حق واپس نہیں کریں گے، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، جس کو ہم نے گالی دی ہے، جس کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس کی ہم نے بے عزتی کی ہے، جب تک اس سے ہم جا کر کے معافی نہیں مانگ لیں گے وہ ہمیں معاف نہیں کر دے گا۔ یا جس کا ہم نے حق مارا ہے جب تک اس کا حق واپس نہیں کر دیں گے، ہم کتنا بھی آ کر کے سجدے میں رو رو کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عجیب حال ہے، لوگوں کو رلا کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچا کر کے ہم اللہ کے سامنے آ کر کے روئیں گے تو کیا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا؟ جس کے دل کو ہم نے دکھایا ہے، جس کے دل کو ہم نے رلایا ہے، جب تک اس کو ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ جس کا ہم نے حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دیں، جس کو ہم نے تکلیف دی ہے جا کر کے اس سے معافی مانگ لیں، تب جا کر کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے، ان کا مارے، ان کا ڈالے، ان کا کھائے، اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں توبہ میں نے کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا۔ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم نے جس کا حق مارا ہے، جس کا کھایا ہے ناحق طریقے سے، جب تک اس کا حق واپس نہیں کریں گے یا جب تک اس سے ہم معافی نہیں مانگ لیں گے، اس وقت تک ہماری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ توبہ کے کنڈیشن ہے۔ نمبر ایک، پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ دوسرے، اس گناہ پر ہم نادم اور شرمندہ ہو، غلطی کا اعتراف ہو۔ تیسرے، آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لیں۔ اور چوتھا، جس کا ہم نے حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دیں یا اس سے جا کر کے ہم معافی تلافی کر لیں۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے کنڈیشن ہے۔ اور ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنی زندگی میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، توبہ اور استغفار یہ مومن کا ایک وظیفہ ہونا چاہیے، مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مجھے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے
طوبا جنت میں ایک درخت کا نام ہے جو کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائے. کل قیامت کے دن جب اس کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا جس میں اس کی پوری زندگی کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے, جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے, نیکی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان کو قیامت کے دن اس کا نام اعمال دیا جائے گا, اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر خوش ہو, اس کا اجر و ثواب, اس کا بدلہ, تو اس کے نام اعمال میں زیادہ کون سی نیکی ہونی چاہیے؟ استغفار. اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ اس نے اپنی زندگی میں توبہ اور استغفار کیا. تو جب وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو زیادہ اس کے نام اعمال میں توبہ اور استغفار لکھا ہوگا. جب وہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو بندہ خوش ہو جائے. طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اور یاد رکھیں توبہ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہم کو اجر و ثواب ملے گا, ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. توبہ اور استغفار سے دنیا کے بھی فائدے بہت ہیں. آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر کے کہ میرا بندہ غلطی کر کے میرے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی مثال دی, جب ایک بندہ اپنی غلطی مان کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک شخص, ایک مسافر اپنی سواری پر سوار ہے اور اس کی سواری پر سفر کا پورا توشہ ہے, سفر کر رہا ہے, جنگل کا سفر کر رہا ہے. راستے میں کہیں آرام حاصل کرنے کے لیے سائے دار درخت کے نیچے اپنی سواری کو باندھ کر کے لیٹ جاتا ہے. اچانک آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے کہ سواری ساز و سامان توشے کے ساتھ غائب ہے. ایک آدمی سفر میں ہے, جنگل کا سفر ہے, اب پریشان ہو گیا, اب میں جاؤں تو یہاں کہاں سے جاؤں, سواری بھی نہیں, توشہ بھی نہیں. ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے, سواری کو ڈھونڈتا ہے, تھک کر کے, ہار کر کے, مایوس ہو کر کے پھر آ کر کے اسی جگہ لیٹ جاتا ہے. مایوس ہو گیا, اب میں کیا کروں, تھک کر کے پریشان ہو کر کے آتا ہے اور اسے نیند لگ جاتی. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو سواری میری غائب ہو گئی تھی اور میں تھک ہار کر کے مایوس ہو چکا تھا کہ ملنے والی نہیں ہے, وہی سواری سامان کے ساتھ ویسے ہی اس کے سامنے کھڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا معبود. الٹا بول دیتا ہے, اللہ کو بندہ کہہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو معبود کہتا ہے. مارے خوشی کے وہ الٹا کہہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مسافر کو اس جنگل میں اپنی سواری کے دوبارہ ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرتا. اللہ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے. اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ بندہ غلطی کر کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ بندے کو آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کئی چیزوں سے نوازتا ہے. سورہ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اے میری قوم کے لوگوں, تم توبہ اور استغفار کرو, اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال پرسکون زندگی دے گا. ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی دینے کا وعدہ کیا. اور یہ ہود علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنی قوم کے لیے. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں سورہ نوح میں 29ویں پارے میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے جب استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو کر کے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے۔ ظاہر ہے کہ بارش یہ دنیا کی خوشحالی کے لیے بہت بڑا ذریعہ، بارش ہوگی، زمین سے اناج غلے پیدا ہوں گے، ہر طرف خوشحالی آئے گی، سب کی تجارت اور کاروبار چلیں گے۔ تو سب سے پہلے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال میں ترقی دے گا، اولاد میں ترقی دے گا استغفار کی وجہ سے۔ دیکھیے انسان ہے، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، کچھ غلطی ہو گئی ہم سے، ہمیں اپنی غلطی معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے اور اپنی کسی نعمت کو روک لیتا ہے۔ بہت سارے مسائل کا حل توبہ اور استغفار ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی آزمائش میں ہم گرفتار ہوں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، ہم یہ نہ سوچیں اس وجہ سے اس وجہ سے، بلکہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں، بار بار استغفار کا وظیفہ کر لیں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر کے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ عام طور پر ہم یہ کام نہیں کرتے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے تو ہم اس کے اسباب کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہوا ہوگا، اس وجہ سے ہوا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں، سب سے پہلے ہمیں ایسے وقت میں اپنی غلطی کو یاد کر کے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے، من مصیبتن، کوئی بھی مصیبت، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، ظاہری باطنی، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہ تمہارے غلطیوں، تمہارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے، یہ تمہاری بدعمالیاں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں یہ مصیبت نازل کیا ہے۔ اب اس کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، کوئی بھی مصیبت بغیر گناہ کے نہیں آتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے قدم ڈگمگائے، کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، انسان کو یاد کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے، ہماری نظروں نے خیانت کی ہے، ہمارے کان سے کچھ غلطی ہوئی ہے، ہمارے اعضاء سے کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت فوراً ٹل جائے گی، لیکن عام طور پر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، حادثات میں ہم اس نسخے کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا توبہ اور استغفار کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ دنیوی اعتبار سے تمہیں خوشحالی دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حوالہ بھی میں نے دیا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ 4 لوگ آئے، 4 پریشانیاں لے کر کے۔ ایک آدمی کی پریشانی یہ تھی کہ میرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بارش کی سخت ضرورت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، جاؤ اپنی قوم والوں سے کہو توبہ اور استغفار کرو اللہ سے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اور مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میری غریبی کو دور کر دے۔ کہا کہ اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد سے محرومی کی شکایت لے کر کے آیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرو، اللہ اولاد سے نوازے گا۔ چوتھا آدمی آیا، کہا کہ میرے پاس باغ نہیں ہے اور باغوں میں باغ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہیں خوشحالی دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ جو لوگ قریب میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس 4 لوگ 4 طرح کی شکایت لے کر کے آئے، چاروں کا 4 مسئلہ تھا،
اور آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا. سب سے کہا کہ جاؤ توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کرو. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں یہ جواب اپنی طرف سے نہیں دیا ہوں، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. اس کے بعد سورہ نوح کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اولاد عطا کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. تو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ جواب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. اور توبہ اور استغفار کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، ہم کیا سمجھتے ہیں توبہ اور استغفار اس وقت کرنا جب ہم سے کوئی گناہ ہو، گناہ کے بعد، غلطی ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، یہی ہے نا. دیکھیے توبہ اور استغفار کے لیے انسان سے گناہ غلطی ہونا ضروری نہیں ہے. توبہ اور استغفار یہ ایک مومن کا یہ وظیفہ ہے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اچھا، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زور سے ایک بار کیا بولنا ہے؟ اللہ. اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنے؟ 3 بار بولنا. ابھی ہم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے ہیں، ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ کیوں ہم استغفر اللہ کہتے ہیں؟ ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ اچھا، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد کون سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ غفرانک. غفرانک کا معنی اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وہاں کون سی غلطی ہو گئی؟ معلوم کیا ہوا کہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے غلطی ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد غفرانکا کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی، ہمیشہ اپنی زبان سے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے. لیکن اس وقت اتنی دیر کے لیے جب تک آپ بیت الخلاء میں تھے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے رک جاتی تھی. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک کمی، ایک کوتاہی سمجھتے تھے کہ اتنی دیر کے لیے میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، اے اللہ غفرانکا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی کوتاہی کو بھی اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. اور نافرمانوں کا حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے بند ہو گئی تو آپ کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ اتنی دیر میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. غفرانکا اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اور نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کتنا بھی اللہ کی عبادت کر لے، عبادت کا غرور اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی سے معافی مانگتا رہے. انسان کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کو استغفار پڑھنے کا حکم دے کر کے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کا جیسے چاہیے حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے اے انسان تم ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کوئی غلطی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ توبہ و استغفار کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الی اللہ فی اليوم واللیلہ 100 مرہ. اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہو کر کے بھی دن اور رات میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. دن اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے. بلکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم ایک ایک مجلس میں جب آپ بیٹھتے تھے تو ہم گن لیتے تھے، شمار کرتے تھے کہ آپ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے، یہ توبہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ توبہ اور استغفار کا ایک وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ایک مجلس میں کتنی بار پڑھتے تھے؟ 100 مرتبہ ایک مجلس میں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشوائے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک امتی کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، دن اور رات میں ہم سے پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہو جا رہی ہیں، تو اس لیے جو نبی معصوم عن الخطا تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، تو ہمارے تو دن اور رات میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اور زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم بار بار پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے رب اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ سب توبہ اور استغفار کے دعا ہیں، صیغے ہیں۔ بہترین توبہ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے لیے استغفار کرے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے، اور یہ دو پیغمبروں کی دعا میں یہی طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دیکھیے اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 40 میں اور 40/1 میں بڑی بہترین دعا ہے۔ سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے بچوں کے نمازی بننے کی دعا ہے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کی دعا ہے۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور نوح علیہ السلام کی دعا جو نوح علیہ السلام نے کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ سورہ نوح کی آخری آیت میں 29ویں پارے میں نوح علیہ السلام نے بھی پہلے اپنے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے بعد تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے، سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو دعا توبہ کرتے وقت ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری میں، ایک سید الاستغفار، سید الاستغفار، تمام استغفار کا سردار، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کتنے لوگوں کو سید الاستغفار یاد ہے؟ ماشاء اللہ۔ دیکھیے سید الاستغفار، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حصن المسلم دعا کی کتاب مسجد میں رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بار بار اس کو دیکھ کر کے پڑھیے اور دعائیں یاد کیجیے۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، چاہے مرد ہو، خاتون ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں سے جڑ جانا چاہیے۔ ہر طرح کی دعائیں یاد کیجیے۔ زندگی کے اندر بہت سارے مسائل آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں جب دنیا کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، قریبی لوگ، سب لوگ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا سہارا، اور وہ دعا کا راستہ ہوتا ہے۔ دعا کے راستے سے ایک انسان اللہ رب العالمین سے لو لگائے، اللہ رب العالمین سے مانگے، ضرور جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی امید باقی نہیں رہتی، لیکن ایک مومن کے لیے دعا کا راستہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مومن بندے کی فریاد کو سنے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سید الاستغفار، استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ صبح و شام پڑھنا ہے اس کو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یہ سید الاستغفار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور سید الاستغفار کا ایک ایک لفظ توحید پر مبنی ہے. سید الاستغفار میں ایک ایک لفظ توحید پر مبنی ہے اور توحید کے حوالے سے بار بار انسان اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں اللہ سے معافی مانگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے معنی پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیا اور صبح پڑھنے کے بعد اس دن میں اگر اس کی موت ہو گئی، شام ہونے سے پہلے دن میں اگر اس کی موت ہو گئی، داخل الجنہ، ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اگر شام میں اس نے یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے رات میں اس کی موت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے، ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو سید الاستغفار سیکھنے میں اور پڑھنے میں کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل میں مار لیجئے سید الاستغفار، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آج ہی سے پابندی کیجئے کہ رات میں صبح اور شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے. اور یہ استغفار کا سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح اگر پڑھیں گے، شام ہونے سے پہلے اگر موت ہو گئی جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا. شام میں پڑھیں گے، صبح ہونے سے پہلے موت ہو گئی، ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سن کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.